بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری کلاس 6 پنجاب ٹیکسٹ بک کی یونٹ نمبر 1 میں آج سیکنڈ لیسن پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے لیسن کا ٹاپک ہے میسوپوٹیمین سویلائزیشن، یعنی میسوپوٹیمیا کی تہذیب۔ میسوپوٹیمیا از این ایریا۔ میسوپوٹیمیا ایک علاقہ ہے یا ایک علاقے کا نام ہے ان ساؤتھ ویسٹرن ایشیا، جنوب مغربی ایشیا میں۔ وے آر دا فرسٹ ہیومن سویلائزیشن، جہاں پہلی انسانی تہذیب نے ایمارجڈو جنم لیا۔ میسوپوٹیمین سویلائزیشن، میسوپوٹیمیا کی تہذیب شروع ہوئی۔ کب شروع ہوئی؟ ان اباؤٹ 4500 بی سی ای، تقریباً 4500 بی سی ای میں۔ بی سی ای مخفف ہے بیفور کرسچن ایرا۔ اچھا، دی پیپل ہو لیوڈ ان میسوپوٹیمیا، وہ لوگ جو میسوپوٹیمیا میں رہتے تھے، ور نمیڈس، خانہ بدوش تھے، وچ مینس، جس کا مطلب ہے دیٹ دے ہیڈ نو پارٹیکولر ہوم، کہ ان کا کوئی مخصوص گھر نہیں ہوتا تھا۔ دے موڈ فرام پلیس ٹو پلیس، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے۔ سون، جلد، دیس چینجڈ، یہ تبدیل ہوا، یعنی اس میں تبدیلی آئی، ان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تبدیلی آئی۔ کیوں؟ ایز پیپل بیگن ٹو سیٹل، کیونکہ لوگوں نے بسنا شروع کیا، ان پرٹیکولر لوکیشنز، مخصوص علاقوں میں۔ میسوپوٹیمیا سون سا، میسوپوٹیمیا نے جلد دیکھا، کیا دیکھا؟ دی رائز آف سٹیز، شہروں میں اضافہ، ریجنز، خطوں میں اضافہ، اینڈ امپائرز، اور سلطنتوں میں اضافہ۔ دی فیکٹس، یہ حقائق، پرووائڈ، یہ حقائق مہیا کرتی ہے، اے سمری، ایک خلاصہ، آف دا ہسٹری آف میسوپوٹیمیا، میسوپوٹیمیا کی تاریخ کا، فرام اٹس ارلیسٹ سیٹلمنٹس، اپنے سب سے ابتدائی آبادکاریوں کا، یعنی ان کی جو پہلے آبادکاری ہو رہی تھی اس وقت سے ہمیں یہ میسوپوٹیمیا کی تاریخ کا خلاصہ فراہم کرتی ہے یا بتاتی ہے۔ There were many empires of the period۔ اچھا، وہاں تین سلطنتیں تھیں، وہاں تین سلطنتیں تھیں، بڑی تین سلطنتیں تھیں۔ دی سمیرین، یعنی سمیری، اکیڈین، ایکادی، بیبیلونین، بابل، اسیرین، اسیری، اینڈ پرشین امپائر، اور پرشین امپائر، پرشین کہتے ہیں ایرانی یا فارسی سلطنتیں۔ دی ورڈ میسوپوٹیمیا، میسوپوٹیمیا کا لفظ از فارمڈ، بنا ہے، فرام دا اینشین ورڈز، قدیم الفاظ سے، میسو یعنی میسو، میننگ، جس کا مطلب ہے، جس کے معنی ہے بٹوین، درمیان، اور ان دا میڈل یا وسط میں۔ میسوپوٹیمیا از اے پلیس، میسوپوٹیمیا ایک جگہ ہے یا ایک جگہ کا نام ہے، سچویٹڈ، جو واقع ہے، ان دا میڈل آف یوفریٹس، جو یوفریٹس کہتے ہیں فرات ایک دریا کا نام ہے، اینڈ دا ٹیگریز، اور دجلہ، ریورس، دریاؤ، یعنی جو فرات اور دجلہ کے دریاؤں کے درمیان میں واقع ہے۔
وچ از نو اے پارٹ آف عراق، جو اب عراق کا حصہ ہے، یعنی یہ دو دریا اب عراق کی ملکیت میں ہے۔ دی سیویلائزیشن، یہ تہذیب از میجرلی نون، زیادہ تر یا بڑی حد تک مشہور ہے، فار اٹس پراسپیرٹی، اپنے خوشحالی کی وجہ سے، سٹی لائف، شہری زندگی، اینڈ اٹس ریچ اینڈ ہیوج لٹریچر، اور اس کی بھرپور یا دلکش اور بڑی ادب کی وجہ سے، میتھمیٹکس، ریاضی کی وجہ سے، اینڈ اسٹرانومی، اور فلکیات کے علم کی وجہ سے۔ اسٹرانومی کہتے فلکیات اور تاروں کے علم، تاروں کا علم، اس کو اسٹرانومی کہا جاتا ہے۔ دی پیپل آف میسوپوٹیمیا، میسوپوٹیمیا کے لوگ، فاؤنڈ، معلوم تھا، میسوپوٹیمیا کے لوگوں کو معلوم تھا، دیٹ دا سائل واز گڈ فار گروئنگ کراپس، کہ وہاں کی زمین فصل اگانے کے لیے موزوں ہے، بٹ دیر واز لٹل رین، لیکن وہاں پہ بارشیں کم ہوا کرتی تھی۔ دے بیلٹ اریگیشن سسٹم، انہوں نے آبپاشی کا نظام بنایا، ٹو کیری واٹر، پانی لے جانے کے لیے، تاکہ پانی لے جایا جا سکے، فرام دا ریورس ٹو دیئر فیلڈز، دریاؤں سے اپنے کھیتوں کی طرف یا اپنے زمینوں تک۔ اچھا، ڈیلی لائف، ایجوکیشن اینڈ گیمز، اب بھی میسوپوٹیمیا کی روزمرہ زندگی، تعلیم اور گیمز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ڈیلی لائف آف میسوپوٹیمینز، یعنی میسوپوٹیمیا کے لوگوں کی روزمرہ زندگی ریوالڈ، گھومتی تھی یا گھومتی ہے، اراؤنڈ دا فیملی، خاندان کے ارد گرد، ایکسیپٹ فار کنگز، بادشاہوں کے علاوہ۔ موسٹ پیپل، اکثر لوگ، لیوڈ ان فلیٹ ہاؤسز، چپٹے گھروں میں رہائش پذیر تھے، میڈ آف سن ڈرائیڈ مڈ برکس، جو دھوپ میں خشک کیے گئے مٹی کے اینٹوں کے بنے ہوتے تھے یہ گھر۔ دیر ور یوزولی ٹو اسٹوری ہاؤسز، وہاں پہ عموماً یا عام طور پر دو منزلہ گھر ہوا کرتے تھے۔ چلڈرن اسٹیڈ مینلی آن دا فرسٹ فلور، بچے بنیادی طور پر یا زیادہ تر پہلے فرش پہ سوتے تھے۔ دیر واز اے کوٹیارڈ، وہاں پہ ایک صحن ہوتا، ایک گارڈن، ایک باغ ہوتا تھا، اینڈ اسمال اینیملز، اور چھوٹے جانور ہوا کرتے تھے، سچ ایز، جیسا کہ چیکنز، چوزے یا مرغی کے بچے۔ دی اپر فلور واز فار سلیپنگ، بالائی یا اوپر والا فرش سونے کے لیے ہوتا تھا، ایٹنگ اینڈ سیٹنگ، اور کھانے اور بیٹھنے کے لیے، یعنی وہ سونے، بالائی فرشوں، سونے، کھانے یعنی کھانا کھانے اور بیٹھنے کے لیے تھا۔ بٹ ایف دا ویدر واز نائس، لیکن اگر موسم خوشگوار ہوتا، دے وڈ ایٹ آن دا روف، تو وہ چھت پر کھانا کھاتے۔ اسکول واز ویری لمیٹڈ، اسکول بہت محدود تھا، یعنی اسکول میں بہت کم لوگ جاتے تھے، اینڈ ایکسپینسو، اور مہنگا ہوتا تھا۔ سو اس لیے موسٹ پیپل نیور لرنڈ، زیادہ تر لوگوں نے کبھی نہیں سیکھا، کیا نہیں سیکھا، ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، پڑھنا اور لکھنا، یعنی اس لیے زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے۔ ٹیپیکلی، بالخصوص، اونلی بوائز، صرف لڑکے، فرام ویری ریچ فیملیز، جن کا تعلق امیر گھرانوں سے ہوا کرتا تھا، اور ڈاٹرز آف کنگز، یا جو بادشاہوں کی بیٹیاں ہوا کرتی تھی، کوڈ گو ٹو اسکول، وہ اسکول جاتے۔ بادشاہوں کی بیٹیاں یا امیر گھرانے کے لڑکے اسکول جاتے تھے۔ دی گول آف اسکول واز ٹو ٹرین اسٹوڈنٹ،
اسکول کا مقصد طلباء کو تربیت دینا تھا. ٹو بیکم پریسٹ اور اسکرائبس، تاکہ وہ مذہبی پیشوا یا کاتب بنے. پریسٹ کہتے ہیں مذہبی پیشوا یا پادری یا مسیحی پیشوا، اور اسکرائب کہتے ہیں کاتب کو، لکھنے والا. پیپر ڈیڈ ناٹ یٹ ایگزسٹ، کاغذ کا اب بھی تصور نہیں تھا. سو اس لیے اسٹوڈنٹ روٹ، طلباء لکھتے تھے، آن کلے ٹیبلٹس، مٹی کے تختوں پر. مٹی کے تختے ہوتے تھے، مٹی کے، ان پر طلباء لکھتے تھے. ان اسپیشل اسکرپٹ، ایک مخصوص تحریر میں، ایک مخصوص طرز میں، کالڈ کیونیفارم، جسے کیونیفارم کہا جاتا تھا. اسکرپٹ کو کیونیفارم طرز کہا جاتا تھا. کڈس ان میسوپوٹیمیا، میسوپوٹیمیا میں کے بچے، پلیڈ کھیلتے تھے، اے لاٹ آف گیمز، بہت سے گیمز، ود دیئر فرینڈز، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ایٹ ہوم یا گھر پر، ود سبلنگز، بہن بھائیوں کے ساتھ، یا گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ وہ کھیلتے. دے پلیڈ گیمز لائک اسپننگ ٹاپس، وہ اسپننگ ٹاپس جیسے گیم کھیلتے. اسپننگ ٹاپس ایک کھیل کا نام ہے جو عیسائیوں کے تہوار ہینوکا کے موقع پر ایک ٹائی ہوتی ہے، ایک کھلونا ہوتا ہے، اس کو گھمایا جاتا ہے. یہ ان کا ایک کھیل ہوتا ہے. تو اس کو اسپننگ ٹاپس کہا جاتا ہے. جمپس روپس، یعنی رسی پر چھلانگ لگانے کا جو کھیل ہوتا ہے. ہوپ کہتے ہیں، بس یہ باسکٹ بال جیسا گیم ہوتا ہے. اینڈ بورڈ گیمز، اور بورڈ گیمز. دے ایون پلیڈ ہاؤس، حتیٰ کہ وہ ہاؤس بھی کھیلتے. ہاؤس بھی ایک قسم کا گیم ہے جس میں لوگ دوسروں کے گھر جاتے ہیں ڈرانے کے لیے، گھر والوں کو ڈراتے ہیں. یوزنگ منیچر پیسز آف فرنیچر، جس میں فرنیچر کے چھوٹے ٹکڑے استعمال ہوتے ہیں. اینڈ ڈولز، اور گڑیا یا فرنیچر کے چھوٹے ٹکڑے اس کھیل میں استعمال ہوتے ہیں. فیملیز، خاندان کے لوگ، انجوائڈ، لطف اندوز ہوتے تھے. کوالٹی ٹائم، تفریحی وقت سے، ٹوگیدر، اکٹھے، یعنی وہ اکٹھے بیٹھ کر تفریح کی وقت سے لطف اندوز ہوتے تھے. کس طرح؟ بائی پلئنگ میوزیکل انسٹرومنٹس، موسیقی کے آلات کو بجاتے ہوئے. یعنی وہ موسیقی کے آلات بجاتے تھے جس سے خاندانوں اکٹھے بیٹھ کر اپنے اس تفریح کی وقت سے لطف اندوز ہوتے تھے. دے یوز اسٹرنگ انسٹرومنٹس، وہ ڈوری یا تار، اسٹرنگ کہتے ڈوری یا تار کو، وہ تار کے آلات استعمال کرتے تھے. سچ ایز، جیسا کہ ہارپس، باجا، اینڈ فلوٹس، اور بانسری. یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، ہارپس اینڈ فلوٹس. اچھا، نوبلز ور انوالوڈ ان ایڈمنسٹریشن. نوبلز یعنی بڑے لوگ یا سرکاری لوگ، وہ مصروف ہوتے تھے، مصروف ہوتے تھے ان ایڈمنسٹریشن، انتظامی امور میں. اچھا، اسٹوری ٹیلنگ واز اندر ویری پاپولر پاس ٹائم. کہانی سنانا ایک دوسری مقبول تفریح تھا. دی موسٹ فیمس اسٹوری از کالڈ، سب سے مشہور کہانی کو کہا جاتا ہے
یا سب سے مشہور کہانی کا نام ہے دی ایپک آف گیلگمیش 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 ایپک کہتے ہیں رسمیہ مثنوی رسمیہ مثنوی وہ اشعار ہوتی ہے جو کسی کی بہادری کے اعتراف میں سنائے جاتے ہیں یا گائے جاتے ہیں. اٹ واز اباؤٹ اے سپر ہیرو، یہ ایک سپر ہیرو کے بارے میں تھا، یعنی دی ایپک آف گلگمش. یہ مثنوی جو تھی، یہ ایپک جو تھا، یہ ایک سپر ہیرو کے بارے میں تھا کال گلگمش، جس کا نام گلگمش تھا. اٹ واز پرابیبلی بیسڈ آن اے ریئل لائف کنگ. غالباً یہ ایپک حقیقی زندگی میں ایک بادشاہ تھا، یہ اس کے حوالے سے تھا. اچھا، ریلیجن ابھی بتایا جا رہا ہے ریلیجن کے بارے میں. میسوپوٹیمیا کا جو ریلیجن تھا اس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے. میسوپوٹیمین ریلیجن، میسوپوٹیمیا کا مذہب، ریفرز ٹو سے مراد ہے یا کا مطلب ہے دی ریلیجس بلیفس، یعنی وہ مذہبی عقائد یا عقیدے اینڈ پریکٹسز اور اعمال فالوڈ بائی دا ویریس پیپلز جن پر مختلف لوگ عمل کرتے تھے. لیونگ ان اینشنٹ میسوپوٹیمیا، جو قدیم میسوپوٹیمیا میں زندگی بسر کر رہے تھے. It dominated the region for a period of 3,500 years until the first century. اس نے پہلی صدی تک خطے کو 3,500 سالوں تک کے عرصے تک تسلط میں رکھا، یا 3,500 سالوں کے عرصے تک حکومت کی اس نے. فرسٹ سینچری بی سی ای مخفف ہے بیفور کرسچن ایرا، اباؤٹ 2000 ایئرز اگو، تقریباً 2000 سال پہلے. میسوپوٹیمین ریلیجن، میسوپوٹیمیا کا مذہب واز پولیتھیسٹک تھا. پولیتھیسٹک کا کیا مطلب ہے؟ ورشپ آف مور دین ون گاڈ، یعنی ایک دیوتا سے زیادہ دیوتا یا خداؤں کی پوجا یا عبادت. ایچ سٹی ہیڈ اٹس اون گاڈ، ہر شہر کا اپنا دیوتا ہوتا تھا یا خدا ہوتا تھا. ایٹ دا سینٹر آف دا سٹی، شہر کے وسط میں واز اے لارج ٹیمپل، ایک بڑا مندر ہوا کرتا تھا. اور زیگرٹ یا زیگرٹ، اس کو زیگرٹ بھی کہتے تھے. بلڈ ٹو دیٹ گاڈ، جو اس خدا کے لیے، جو ان کے خدا کے لیے بنایا جاتا تھا. دیس واز دی پلیس، یہ وہ جگہ ہوتی تھی، ویئر دی پریسٹ لیوڈ، جہاں مذہبی پیشوا رہتے تھے. اینڈ میڈ سیکریفائسز، اور قربانیاں کرتے تھے. پیشوا. سم آف دی زیگریٹس، کچھ مندر ور ہیوج، بڑے ہوتے تھے. اینڈ ریچڈ گریٹ ہائٹس، اور بہت اونچے ہوتے تھے، ان کی اونچائی بہت زیادہ ہوتی تھی. دے لک لائک اسٹیپ پیرامڈس، وہ ڈھلان پیرامڈس کہتے ہیں مخروطی شکل جیسے نظر آتے تھے. ود اے فلیٹ ٹاپ، جس کا چپٹا چھت ہوا کرتا تھا. اچھا، ڈیفرنس بٹوین سمیرینس اینڈ میسوپوٹیمینس. ابھی سمیرین یعنی سمیری اور میسوپوٹیمیا کے لوگوں میں فرق کے بارے میں ابھی بات کی جائے گی. سمر واز اے ریجن، سمر ایک خطہ تھا، ایک علاقہ تھا. کہاں پہ؟ ان سدرن میسوپوٹیمیا، جنوبی میسوپوٹیمیا میں. ویئر دی اینشنٹ سمیرین سویلائزیشن، جہاں قدیم سمیری
تہذیب فلرش نے فروغ پائی یا کو ترقی ملی. میسوپوٹیمیا واز دا ریجن، میسوپوٹیمیا وہ علاقہ تھا، میسوپوٹیمیا علاقہ تھا بٹوین دا ٹیگریس اینڈ دا یوفریٹس، دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان، دریاؤں کے درمیان، ریورس. میسوپوٹیمیانس ور دا نیمز آف پیپل اینڈ دیئر کلچر. میسوپوٹیمینس کیا تھے؟ یہ نام تھے، لوگوں کے نام تھے، نیمز آف پیپل اینڈ دیئر کلچر، اور ان کے ثقافت، یعنی ان لوگوں اور ان کے ثقافت کا نام تھا میسوپوٹیمینس. یعنی میسوپوٹیمیا کے لوگ وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں رہ رہے تھے اور ان کا جو کلچر تھا. ویچ ور لیوڈ ان میسوپوٹیمیا، جو میسوپوٹیمیا میں زندگی گزار رہے تھے. میسوپوٹیمیا کے علاقے، میسوپوٹیمیا ریجن جو میسوپوٹیمیا کے علاقے میں زندگی بسر کر رہے تھے. اچھا، سمیرینز میڈ مینی انوینشن. سمیرین نے یعنی سمیری لوگوں نے بہت سے ایجادات کیے. لائک جیسا کہ فرسٹ فارم آف رائٹنگ، جیسا کہ تحریر کی پہلی شکل، اے نمبر سسٹم، عددی نظام یا اعداد و شمار کا نظام، دی فرسٹ ویلڈ وہیکل، پہلے پہیے دار گاڑی، سن ڈرائیڈ برکس، دھوپ میں یا دھوپ کے ذریعے خشک ہونے والی اینٹ، اینڈ اریگیشن سسٹم، اور آبپاشی کا نظام فار فارمنگ، کھیتی باڑی کے لیے آبپاشی کا نظام. دے آر نون، وہ مشہور تھے، فار دیئر انوویشن ان لینگویج، زبان میں جدت کی وجہ سے، گورننس، حکمرانی کی وجہ سے، آرکیٹیکچر، فن تعمیر کی وجہ سے، اینڈ مینی مور، اور بہت سے دوسرے کاموں کی وجہ سے. دی رول آف میسوپوٹیمیا کے لوگوں کا کردار ان دا ڈیولپمنٹ آف میسوپوٹیمیا، میسوپوٹیمیا کی ترقی میں، از ویری لمیٹڈ، بہت محدود ہے، یہ بہت کم ہے. سمیرینز ور دا نیمز آف پیپل اینڈ دیئر کلچر. سمیرین ان لوگوں اور ان کے کلچر کا نام ہے. ہو لیوڈ ان سمر ریجن، جو سمر کے علاقے میں یا جو سمر کے خطے میں رہ رہے تھے یا زندگی گزار رہے تھے. دی کوڈ آف ہیمورابی، ہیمورابی کا قانون یا ضابطہ. یہ ہیمورابی ایک بادشاہ کا نام ہے، اس نے ایک قانون بنایا تھا، کوڈ بنایا تھا، اس لیے اس کو دی کوڈ آف ہیمورابی کہا جاتا ہے. ہیمورابی واز ون آف دی بیسٹ نون کنگز آف بیبیلونین امپائر. ہیمورابی بیبیلونین کے بہترین جاننے والے یا سب سے مشہور بادشاہوں میں سے ایک ہے. انڈر ہیمورابی کی دور حکومت میں، بیبیلون یعنی بابل نے گینڈ مور کنٹرول اوور میسوپوٹیمیا پر مزید کنٹرول قائم کیا یا حاصل کیا. ون آف ہز موسٹ امپارٹنٹ اچیومنٹس، اس کی سب سے اہم کارناموں میں سے ایک واز دا کوڈ آف ہیمورابی، ہیمورابی کا قانون تھا، یعنی اس نے یہ قانون بنایا. دیس کوڈ از دا فرسٹ ریٹن ریکارڈ آف لاس. یہ قانون دیس کوڈ از دا فرسٹ ریٹن ریکارڈ، یہ پہلا تحریری ریکارڈ ہے، یہ قانون پہلا تحریری ریکارڈ ہے آف لاز، قوانین کا، ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں.
پیپل ور ریمائنڈیڈ آف دا نیڈ، لوگوں کو اس ضرورت کا احساس دلایا گیا ٹو اوبے دا لاس، کہ وہ قانون کی پیروی کرے، کہ وہ قانون کی عملداری کرے، قانون پر عمل کرے، قانون کی تابع داری کرے۔ دیز لاز ور آن پبلک ڈسپلے، یہ قانون آشکارا تھے یا واضح تھے، فار ایوری ون، ہر ایک کے لیے، ہر شخص کے لیے، ٹو سی آن اسٹون پلرز، کہ وہ ان قوانین کو پتھر کے ستونوں پر دیکھ سکتے تھے، ہر شخص ان قوانین کو پتھر کے ستونوں پر دیکھ سکتے تھے۔ دی کوڈ واز کریٹڈ، قانون کو یا ضابطے کو تخلیق کیا گیا، اینڈ ریٹن، اور لکھا گیا، کس مقصد کے لیے؟ سو دیٹ پیپل میں ریسپیکٹ ایچ ادر، تاکہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کر سکے۔ دے بیہیوڈ ان اے ڈیسنٹ مینر، دے بیہیوڈ، وہ پیش آتے تھے، ان اے ڈیسنٹ مینر، باادب طریقے سے، وہ باادب طریقے سے پیش آتے تھے لوگ۔ اچھا، کیریکٹرسٹکس آف میسوپوٹیمین آرکیٹیکچر، میسوپوٹیمیا کا جو آرکیٹیکچر تھا، فن تعمیر تھا، ان کی خصوصیات۔ آرٹیزنز ور امپارٹنٹ پیپل، کاریگر اہم لوگ ہوتے تھے، ان اینشینٹ میسوپوٹیمیا، قدیم میسوپوٹیمیا میں، ایز، کیونکہ، دا آبجیکٹس دے کریٹڈ، کیونکہ یہ لوگ جو اوزار بناتے تھے، جو چیزیں بناتے تھے، چیزیں بناتی تھی، ور یوزفل فار ایوری ڈے لیونگ، وہ روزمرہ زندگی کے لیے مفید ہوا کرتی تھی۔ اینشنٹ میسوپوٹیمین ہاؤسز، قدیم میسوپوٹیمیا کے گھر، ور بیلٹ آف مڈ برک، کس چیز کے بنے ہوتے تھے؟ مٹی کے اینٹ کے بنے ہوتے تھے، اور آف ریڈز، یا ریڈز کہتے ہیں، یہ ریڈ لمبی گھاس کا نام ہے جس کو اردو میں سرکنڈا کہا جاتا ہے، یا ان کے بنے ہوتے تھے سرکنڈا۔ سرکنڈا یہ بانس جیسی گھاس ہوتا ہے، بانس کی طرح گھاس ہوتا ہے، جس کا اندرونی حصہ خالی ہوتا ہے بانس کی طرح۔ موسٹ پیپل لیوڈ ان ریڈ ہاؤسز، زیادہ تر لوگ یا اکثر لوگ سرکنڈے سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے، نیئر دی ریورز، دریاؤں کے نزدیک، اینڈ اور ان ویٹ لینڈ ایریاز، یا نمدار علاقوں میں، جہاں پہ زمین گیلی ہوتی تھی یا نم ہوا کرتی تھی۔ ان ڈرائر ایریاز، خشک علاقوں میں، پیپل بیلٹ ہومز، لوگ گھر بناتے تھے، آف سن ڈرائڈ مڈ برکس، دھوپ سے خشک کیے گئے اینٹوں سے۔ مڈ برک ہومز، مٹی کے اینٹوں سے بنے ہوئے گھر، ہیڈ ون اور ٹو رومز، یعنی ان گھروں میں ایک یا دو کمرے ہوتے تھے، ود فلیٹ روفس، اور ان کے جو روفس ہوتے تھے، جو چھت ہوتے تھے، وہ فلیٹ ہوتے تھے، چپٹے ہوتے تھے۔ دی میٹیریل یوز ٹو بلڈ ہومز ان میسوپوٹیمیا، میسوپوٹیمیا میں تعمیر ہونے والے گھروں میں جو میٹیریل استعمال ہوتا تھا، جو سامان استعمال ہوتا تھا، ور سیملر ٹو دا ونز، یہ ان چیزوں کے مشابہ ہوتی تھی، یہ سامانوں ان چیزوں سے مشابہت رکھتی تھی، وی یوز ٹو ڈے، جنہیں ہم آج استعمال کرتے ہیں، جن میٹیریل کو ہم آج کے زمانے میں استعمال کرتے ہیں۔ دی مین میٹیریلز، بنیادی سامان، یوزڈ، جو استعمال کیا جاتا تھا، ور مڈ برک، ان میں مڈ برک یعنی
مٹی کے اینٹ، مڈ پلاسٹر، مٹی کا گارا یا لیپ گارا ٹو کور دی والس، دیواروں کو کور کرنے کے لیے یا دیواروں کو لپائی کرنے کے لیے. اینڈ ووڈ اور لکڑی ہوا کرتی تھی. ٹو بلڈ ڈورس، دروازے بنانے کے لیے. اینڈ فریم ونڈوز، اور کھڑکیوں کے فریم بنانے کے لیے. یعنی دروازے اور کھڑکیوں کے فریم بنانے کے لیے لکڑی کا استعمال ہوتا تھا. اچھا، میجر ٹریڈ اینڈ آکوپیشنس آف میسوپوٹیمین سویلائزیشن. میسوپوٹیمیا کی جو سویلائزیشن تھی اس کے اندر جو میجر ٹریڈ ہوتا تھا، یعنی بڑی جو تجارت ہوتی تھی یا جو پیشے ہوتے تھے، آکوپیشنس، ان کے بارے میں اب بتایا جا رہا ہے. ٹریڈ، تجارت. Trade had always been important in Mesopotamian civilization. میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں تجارت کو ہمیشہ اہمیت حاصل ہوتی تھی. لارج اسکیل ٹریڈ واز پائنیئرڈ ان میسوپوٹیمیا. میسوپوٹیمیا میں بڑے پیمانے پر تجارت کو متعارف کرایا گیا. پائنیئر کہتے ہیں متعارف کرانے کو، انٹروڈیوس. بوتھ لگژری گوڈس اینڈ را میٹیریلس. تفریحی سامان، تفریح کا سامان اور خام مال دونوں سرکولیٹڈ، مروج تھی ود ان میسوپوٹیمیا، میسوپوٹیمیا کے اندر. اینڈ ور براٹ ان فرام آؤٹ سائڈ، اور ان کو باہر سے بھی لایا جاتا تھا. ایز فار اوے ایز انڈیا، افریقہ اینڈ گریس ایٹسیٹرا. یعنی ہندوستان، افریقہ اور یونان وغیرہ جتنے دور علاقوں سے یا دور ملکوں سے. دی پیپل آف میسوپوٹیمیا، میسوپوٹیمیا کے لوگ ٹریڈڈ، تجارت کرتے تھے. ان ایکسپورٹ اینڈ امپورٹس آف گوڈز، سامان کے درآمدات اور برآمدات میں. درآمدات اور برآمدات میں یعنی وہ سامان کو درآمد بھی کرتے تھے اور برآمد بھی کرتے تھے. دے آر امپارٹیڈ ایکسپورٹس. ان کی مشہور یا اہم برآمدات میں شامل ہے گرین، اناج، کوکنگ آئل یعنی پکانے کا تیل، پاٹری. پاٹری کہتے ظروف یا مٹی کے برتن. لیدر گوڈس، چمڑے کا سامان، جیولری، زیورات کا سامان، ایٹسیٹرا وغیرہ. یہ ان کے امپارٹنٹ ایکسپورٹس تھے. اچھا، دے امپورٹنٹ ایجپٹین گولڈ. اچھا، انڈین آئیوری اینڈ پرلز، عربک کاپر اینڈ پرشین ٹین ایٹسیٹرا. وہ درآمد کرتے تھے. دی امپورٹڈ، وہ درآمد کرتے تھے ایجپٹین گولڈ، مصری سونا، انڈین آئیوری، ہندوستانی ہاتھی دانت، اینڈ پرلز اور موتی. ہندوستانی ہاتھی دانت اور موتی. عربی کاپر یعنی عرب کا کاپر، اینڈ پرشین ٹین اور ایران کا ٹین ایٹسیٹرا وغیرہ. ایران سے ٹین یا ایران کا ٹین. اچھا، آکوپیشنس. ابھی آکوپیشن یعنی پیشوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. امپارٹنٹ آکوپیشن آف میسوپوٹیمین ور. میسوپوٹیمیا کے لوگوں کی اہم پیشے یہ تھی: فارمنگ، زمینداری یا کھیتی باڑی. ٹریڈس مین،
یعنی تجارت، سولجرس، سولجر کہتے سپاہی کو، یعنی وہ لڑائیوں میں بھی شامل ہوتے تھے، یہ بھی ان کا ایک پیشہ ہوا کرتا تھا۔ بریک میکرز، اینٹ بنانے کا پیشہ، کرافٹ آرٹسٹ، کاریگری کا پیشہ، فشرمین، ماہی گیری کا پیشہ، سٹون کارورس، پتھر پر لکھنے کا پیشہ، یا پتھر پر جو کندہ کاری کی جاتی ہے، اس پیشے کو سٹون کارور کہا جاتا ہے۔ پاٹرز، یعنی مٹی کے برتن بنانے کا پیشہ۔ ویورز، کپڑا بننے کا پیشہ۔ ٹرانسپورٹرز، لوگوں اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا پیشہ۔ لیدر ورکرز، یعنی چمڑے کا پیشہ، چمڑے کے کاروبار کا پیشہ۔ کارپینٹرز، لکڑی سے بنانے والے آلات کا پیشہ، لکڑی سے جو سامان بنایا جاتا ہے، جو شخص یہ کام کرتا ہو اس کو کارپینٹر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے پیشے تھے، آکوپیشنز تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پھر اور ٹاپک پڑھیں گے لیسن نمبر 3 میں، لیکن امید ہے کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کسی جگہ پر سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ، اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔